بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ انتظار رضا اپنی گاڑی سٹی ہسپتال کی پارکنگ کی جانب موڑ دی اور پارکنگ ایریا میں داخل ہو گیا۔ اوہ، پارکنگ تو مکمل بھری ہوئی ہے، یہاں تو گاڑی کھڑی کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ انتظار نے پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی منتظر سے کہا، واقعی بھائی، پارکنگ میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم اپنی کار پارک کر سکیں۔ منتظر نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسپتال کی پارکنگ میں ہر طرف مختلف اقسام کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابھی دونوں بھائی اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑا ہی رہے تھے کہ اچانک منتظر بول اٹھا، بھائی وہ دیکھیے، وہ لال کار باہر نکل رہی ہے، آپ اس کی خالی ہوئی جگہ پر اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ منتظر نے اپنے بڑے بھائی کی توجہ پارکنگ ایریا کی ایک جانب دلاتے ہوئے کہا، جہاں سے ایک لال رنگ کی کار گاڑیوں کے ہجوم سے باہر نکل رہی تھی۔ انتظار نے جلدی سے اپنی گاڑی کو اس جگہ پارک کیا جہاں سے تھوڑی دیر قبل ہی لال گاڑی نکل کر گئی تھی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد دونوں بھائی گاڑی سے نیچے اترے اور اسپتال کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھے۔ اسپتال کے دروازے کے سامنے پہنچ کر انتظار نے منتظر کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، منتظر، گلدستہ کہاں ہے؟ ارے گلدستہ، وہ تو گاڑی ہی میں رہ گیا بھائی۔ منتظر نے بوکھلا کر جواب دیا تو انتظار کا منہ بن گیا۔ جاؤ جلدی سے گلدستہ لے کر آؤ۔ انتظار نے گاڑی کی چابی منتظر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو منتظر نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی اور دوڑتا ہوا واپس پارکنگ ایریا کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں منتظر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت گلدستہ تھا۔ انتظار کے پاس آ کر منتظر نے گاڑی کی چابی اپنے بھائی کو واپس کی۔ چابی لیتے ہی انتظار نے اسپتال کے اندرونی حصے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ منتظر بھی گلدستہ سنبھالتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کون سے فلور پر ہیں عبدالحلیم صاحب؟ چلتے چلتے انتظار نے منتظر سے پوچھا۔ 7 فلور پر، منتظر نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ پارکنگ ایریا تک بھاگ کر جانے اور واپس آنے کی وجہ سے منتظر کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دونوں بھائی انتظار اور منتظر اسپتال میں اپنے ایک کولیگ کی عیادت کے لیے آئے تھے جو کچھ دنوں پہلے ہی السر کی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ منتظر سے 7 فلور کا سن کر انتظار سر ہلاتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھا۔ منتظر بھی بھاری سا گلدستہ سنبھالتے ہوئے بھائی کے پیچھے لفٹ کی جانب چل دیا۔ لفٹ کے سامنے پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ لفٹ تو خراب ہے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ زینہ استعمال کیا جائے اور سیڑھیاں چڑھ کر 7ویں منزل تک پہنچا جائے، لہٰذا دونوں بھائی زینے کی جانب بڑھ گئے۔ جب دونوں بھائی 7ویں منزل پر اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچے تو پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ شخص جس کی عیادت کرنے کے لیے وہ یہاں تک آئے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے جا چکا ہے۔ دونوں بھائی دیر سے ہسپتال آنے کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، پھر دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ منتظر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ سامنے رکھی بینچ پر رکھ دیا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے کا تناؤ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور ان کی سانسیں بھی معمول پر آ گئی۔ پھر منتظر نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا اور ایک انوکھے جذبے کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ دباتے ہوئے دھیمی مگر پرجوش آواز میں بولا، بھائی یہ وہی وارڈ نہیں ہے؟ ہاں۔ انتظار ایسا لگا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بھیج لیں، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور وارڈ کو چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ہر کمرے کی طرف پر چند لمحوں کے لیے رکتی اور آگے بڑھ جاتی۔ وہ کمرہ کونے والا؟ ہاں۔ کیا نمبر تھا؟ ہاں یاد آیا، 78 نمبر کمرہ۔ ہاں، کمرہ نمبر 78۔ انتظار غائب دماغی کے عالم میں بڑبڑایا، ہاں وہی کمرہ ہے، کمرہ نمبر 78۔ منتظر کی سانسیں پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ آج 3 برس بیت گئے، لگتا ہے کل کا واقعہ ہے۔ انتظار ماضی میں کھو گیا۔ انتظار کی بات سن کر بے اختیار منتظر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، منتظر نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چھپا لیا اور رونے لگا۔ منتظر کی یہ حالت دیکھ کر انتظار کی آنکھیں بھی بھر آئیں
اور اس نے آگے بڑھ کر منتظر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ منتظر کے آنسو انتظار کی قمیض گیلی کرنے لگے، خود انتظار کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ امی، منتظر کے منہ سے روتی ہوئی آواز نکلی تو پاس سے گزرنے والے ایک آدمی نے رکتے ہوئے کہا، اللہ نے ماں بڑی عجیب چیز بنائی ہے جو اولاد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی انسان ایسا ہوگا جس کے آنسو ماں کی موت پر بے اختیار بہہ نہ نکلے ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر وہ دونوں ذرا سنبھلے۔ وہ آدمی دونوں بھائیوں کا کاندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ انتظار نے عجیب سی نظروں سے جاتے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس آدمی کو کیسے بتاتے کہ ان کی ماں آج نہیں مری بلکہ 3 سال پہلے اس وارڈ کے کونے والے کمرہ نمبر 78 میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور ان دونوں بھائیوں نے اتنے مجبور اور بے بس تھے کہ اسپتال کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی لاش کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا تھا۔ اس بات کو آج 3 سال گزر چکے ہیں اور اب دونوں بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ اب ان کی جیب میں پیسہ ہے مگر اب ان کے پاس ماں نہیں ہے۔ بھائی، وہ کمرہ دیکھ لیں جہاں امی بیٹھی ہمارا انتظار کرتی رہی ہوں گی۔ منتظر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انتظار نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرہ نمبر 78 کی جانب بڑھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، ان کا سارا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے کاندھوں پر ان کی ماں کا جنازہ ہو۔ کمرہ نمبر 78 کے سامنے پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ گھومنے لگا۔ کمرہ نمبر 78 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے پر دبیس پردہ پڑا ہوا تھا۔ منتظر نے آگے بڑھ کر دروازے کا لہراتا ہوا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر جھانکا۔ بھائی، منتظر نے کمرے کا پردہ چھوڑا اور دبی آواز میں انتظار کو پکارا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ دھپ سے اسپتال کے فرش پر بیٹھ گیا۔ انتظار نے آگے بڑھ کر منتظر کو سہارا دیا اور اسے کھڑا کیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اندر اندر، منتظر کے منہ سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلے۔ انتظار نے دیوار کے سہارے سے منتظر کو کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر جھانکا تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی ایک دبی دبی چیخ نکلی اور وہ پردہ چھوڑ کر منتظر کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائی خوفزدہ نظروں سے کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑے ہلتے ہوئے پردے کو گھور رہے تھے۔ دونوں کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کا سایہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ دونوں بے جان مجسموں کی طرح کھڑے کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو گھور رہے تھے۔ اتنے میں کمرہ نمبر 78 کے دروازے کا پردہ ہلا اور ایک نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو سر جھکا کر سلام کیا اور راہداری سے آگے بڑھ گئی۔ انتظار نے اپنے بھائی منتظر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھ کر ایک بار پھر کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا۔ کمرے کے اندر دیکھا۔ کمرے کے اندر پلنگ پر ان کی ماں، ہاں وہ ان کی ماں ہی تھی۔ ان کی ماں پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں کھانا تھا۔ ماں کے دوسرے ہاتھ میں ایک چمچہ تھا جس سے ماں پلیٹ میں رکھا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ ان کی ماں تھی یا ان کی ماں کی طرح کوئی اور عورت؟ وہ دونوں دنیا جہاں کی حیرت اپنے آنکھوں میں سمیٹے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے ڈھلکے ہوئے تھے۔ روئی کی طرح سفید بال چھت پر لگے پنکھے کی ہوا سے ماں کے ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں جس سے ماں نے چمچہ پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ میں ہلکا سا ریشہ تھا، مگر اس کے باوجود ماں کا چہرہ اس پہ معمول پرسکون تھا۔ ماں نہایت اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ دونوں بھائی بت بنے کھڑے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ جب پلیٹ میں کھانا ختم ہو گیا تو ماں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی، نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی ماں کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے۔ انتظار اور منتظر بیٹا، تم دونوں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ ماں نے نرمی سے دونوں کو کہا تو وہ دونوں تیزی سے ماں کے پلنگ کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں ماں کے پلنگ کے پاس پہنچے تو ماں نے دونوں کا چہرہ باری باری اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لے کر ان کی پیشانی پر پیار کیا۔ ماں کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ اسی طرح دونوں کی پیشانی پر پیار کرتی تھی۔
تم دونوں نے بہت دیر کی ہے آنے میں. نرس کئی بار کہہ چکی کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور گھر جا سکتی ہوں. وہ کئی بار بل کی ادائیگی کا تقاضا بھی کر چکی ہے. ماں نے اپنی عادت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر جملہ مکمل کیا. وہ امی، وہ دراصل انتظار نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے منہ سے نکل نہیں رہے تھے. نرس، ماں نے کمزوری کے باوجود تیز آواز میں نرس کو پکارا تو ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی. جاؤ نرس، بل لے آؤ. دیکھو میرے بیٹے مجھے لینے آئے ہیں، اب میں گھر جاؤں گی. صبح سے تم مجھے تانا دے رہی تھی نا کہ میرے بیٹے ہسپتال کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، لہٰذا وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. اب تم خود دیکھ لو، میرے بیٹے آ گئے ہیں. میرے بیٹے ان معاملات کے لیے کتنے سچے ہیں. وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی ماں پر اسپتال کا قرض باقی رہ جائے. اور ہاں، ڈاکٹر ارسلان کو میرا سلام کہنا. وہ تو شاید اب ڈیوٹی پر نہیں ہوں گے. انہوں نے نہایت توجہ سے میرا علاج کیا ہے. کل جب وہ ڈیوٹی پر آئیں تو تم میری جانب سے ان کا شکریہ ادا کر دینا. ماں نے طویل جملے بغیر کسی دقت کے نہایت روانی سے ادا کر دیے. ماں کی بات سن کر نرس نے جواب میں ٹھیک ہے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی. دونوں بھائی اتنے خوفزدہ تھے کہ بے حس مجسموں کی طرح کھڑے رہے. تھوڑی دیر میں نرس بل لے کر آ گئی اور اس نے بل ماں کے حوالے کیا. یہ لو انتظار، تم دیکھو. ماں نے بل انتظار کو پکڑا دیا. انتظار نے بل ہاتھ میں لیا اور اس پر لکھی رقم دیکھی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا بٹوا نکالا. انتظار کو آج ہی تنخواہ ملی، لہٰذا اس کے پاس کافی رقم تھی. اس نے اپنے بٹوے میں رقم نکالی اور رقم گن کر نرس کو بل کی ادائیگی کی. نرس نے رقم لینے کے بعد ادائیگی کی رسید انتظار کو دی. نرس سے ادائیگی کی رسید لے کر انتظار نے جیب میں رکھ لی. بل ادا کر کے دونوں بھائیوں نے ماں کو سہارا دے کر پلنگ سے نیچے اتارا. ماں دونوں بھائیوں کے سہارے سے کھڑی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر کی جانب چل دی. وہ دونوں ماں کو سہارا دے کر راہداری میں لائے. لفٹ تک پہنچے. اب لفٹ ٹھیک ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں نیچے اترنے میں چند سیکنڈ لگے. جب وہ اسپتال کی عمارت سے باہر نکلے تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا. سڑکوں پر برقی کمکمے روشن ہو چکے تھے. انتظار نے جلدی سے اسپتال کی پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی. منتظر نے سہارا دے کر ماں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا. چند قدم کی مسافت سے ماں بہت تھک گئی تھی، لہٰذا سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ سیٹ پر لیٹ گئی. منتظر نے ماں کو آرام سے سیٹ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر دیا اور خود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر انتظار کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا. سیٹ پر بیٹھتے ہی منتظر نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا. ماں کی آنکھیں بند تھی اور وہ ہولے ہولے سانسیں لے رہی تھی. ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا. منتظر کے بیٹھتے ہی انتظار نے گاڑی آگے بڑھا دی. گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی. روشنی میں راستہ صاف نظر آ رہا تھا. انتظار نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کے اندر کی لائٹ بند کر دی تو گاڑی کے اندر اندھیرا چھا گیا. انتظار اپنی نظریں سڑک پر جمائے گاڑی چلا رہا تھا. سڑک پر ٹریفک معمول سے کم تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئی جہاں ان کا فلیٹ تھا. انتظار نے بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر گاڑی کو بریک لگائے تو گاڑی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی. گاڑی کے رکتے ہی دونوں بھائی گاڑی سے نیچے اترے. منتظر نے نیچے اترتے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تاکہ ماں کو سہارا دے کر نیچے اتار سکے، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی اور وہ چکرا کر سڑک پر گرنے لگا. انتظار جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے گرتے ہوئے منتظر کو سنبھالا دیا تو منتظر انتظار کی باہوں میں جھول گیا. کیا ہوا؟ انتظار نے پوچھا. اندر. منتظر نے گاڑی کے اندر کی جانب اشارہ کیا تو انتظار نے منتظر کو گاڑی کے سہارے سے کھڑا کیا. جلدی سے گاڑی کے کھلے دروازے کے اندر سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دیکھا. امی! انتظار کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اندر گاڑی کی پچھلی سیٹ خالی تھی. ماں کا کہیں پتہ نہیں تھا. ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا. انتظار نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیاں اسپتال کی رسید سے ٹکرائیں. انتظار نے رسید اپنی جیب سے نکالی. رسید پر نظر دوڑائی تو وہ حیران رہ گیا. رسید پر 3 سال پہلے اسی دن کی تاریخ پڑی ہوئی تھی جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا. وہ آج تک نہیں سمجھ سکے
کہ کمرہ نمبر 78 کی کیا حقیقت تھی، لیکن ہاں، انہوں نے اپنی ماں کا بل ادا کر دیا تھا، اس ماں کا جو آج سے 3 سال پہلے انتقال کر گئی تھی، لیکن شاید اس کی روح اپنے بیٹوں سے آخری بار ملنے کے لیے ہی تڑپ رہی تھی اور کمرہ نمبر 78 میں انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔